الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 18 پارہ سورۃ نور کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے، تخلیق کائنات کا ذکر کیا ہے، اور پھر انسان کو جو ہے نا نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے، نیک لوگوں کی کامیابی کو ذکر کیا ہے، نیک عمل کا اچھا بدلہ، بہترین بدلہ دینے کا ذکر کیا ہے، اور برے کاموں کے برے انجام کا ذکر کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ آئیں گی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ 18,000 مخلوق کم و بیش وہ انسان کی خدمت اور فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جو انسان کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں اسی کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ نے مفت کر دی ہے۔ روشنی یہ جو ہے اللہ نے مفت کر دی ہے، پانی اللہ نے مفت کر دیا ہے، ہوا یہ اللہ نے مفت کر دی ہے۔ اس میں کوئی جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے نا خرچہ نہیں ہے، ٹیکس نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی پیسہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ نیند ہے، بیداری ہے، چلنا پھرنا، اعضاء و اندام یہ اللہ نے مفت دی ہے، جتنا کام لو، جتنا چلو۔ اس لیے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ انسان قرآن پڑھے اور عبرت حاصل کرے۔ قرآن نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور اسی قرآن کو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہا گیا ہے۔
کہ پڑھو گے تو سب سے بڑا ذکر یہی قرآن کا پڑھنا ہے۔ اور وجاہدہم فی جہادا کبیرا، سب سے بڑا جو ہے نا جہاد کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھو اور سمجھاؤ اور اس کی تبلیغ کرو۔ اور اسی قرآن کے متعلق فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے پڑھے بغیر اور کون سی چیز دیکھ کر تم خدا پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی اللہ کو ماننے، اللہ پر ایمان لانے کا بہترین ذریعہ وسیلہ یہ قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو۔ کئی تفسیریں کی ہیں اس نور کی۔ پہلی تفسیر تو یہ کی ہے کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند پیدا کیے، ستارے پیدا کیے، یہ جو ہے نا منور کرتے ہیں زمین و آسمان کو، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، یہ پیدا ہوئے۔ بعد میں یہ لکھا ہے کہ آسمان کو منور کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور زمین کو منور کیا ہے ایماندار لوگوں کی وجہ سے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی عبادت، زمین پہ انسانوں کی عبادت، اور یہ چیزیں جو ہے نا کیا ہے۔ بعد نے یہ لکھا کہ عرش معلیٰ آسمان پر، محمد رسول اللہ زمین پر، کائنات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منور کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ کافی مثالیں دی گئی ہیں کہ اللہ نے منور کیا زمین و آسمان کو۔ پھر جو ہے نا جو اس وقت معاشرہ تھا، بجلی تو نہیں تھی کہ کوئی بلب کی مثال دی جاتی، اس وقت جو معاشرہ چل رہا تھا چراغ جلانے کا، طاقچے جو ہوتے تھے دیواروں پہ، اس کا ذکر کیا تو اللہ نے سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا میں اس طرح روشن کیا زمین و آسمان کو جیسے تم ایک کمرے کو جو ہے نا روشن کرتے ہو، کمش کا، جیسے کہ ایک طاقچہ ہوتا ہے، جالا طاقچہ ہوتا ہے، مشکات فیہا مصباح، اس کے اندر چراغ ہوتا ہے، اور المصباح فی زجاجہ، اور پھر وہ چراغ شیشے کے اندر بند ہو اور وہ جل رہا ہو مبارک تیل سے، جو ایک مبارک درخت سے تیل حاصل کیا گیا ہے، مراد زیتون کا تیل ہے۔ اور فرمایا پھر وہ جو ہے نا ایسے چمکتا ہے کہ زیتون کے تیل کی خود بھی جو ہے نا چمک ہوتی ہے، پھر آگ لگ جائے تو وہ ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارہ، جیسے تم کمرے کو جو ہے نا روشن کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اس طرح میں نے زمین و آسمان کو روشن کر دیا ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کو اللہ نے ایسے روشن کیا، مثلا اس کی مثال ایسے ہے، نور ہی کمشکات فیہا، اللہ کے منور کرنے کی، روشن کرنے کی ایسی مثال ہے جیسا کہ طاقچہ ہو، فیہا مصباح، اس کے اندر جو ہے نا چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، پھر جو ہے نا وہ چراغ شیشے کے اندر بند ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ پھر ایسے چمکتا ہے جیسے ستارہ۔ ہاں در یوقد فی شجرۃ من شجرۃ مبارکہ، اور وہ تیل حاصل کیا جاتا ہے اور اس تیل کو جلایا جاتا ہے درخت مبارک سے، اس سے مراد زیتون کا تیل ہے، اور یہ قیمتی بھی ہوتا ہے، کھانے کے بھی کام آتا ہے، لگانے کے بھی کام آتا ہے۔ اور اس تیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جب جلایا جائے تو دھواں نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اور فرمایا یہ زیتون کا جو درخت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ جو ہے نا کھلے میدان میں ہے، مشرق سے جب جو ہے نا سورج جو ہے نا طلوع ہوتا ہے تب بھی دھوپ لگتی ہے پورا دوپہر تک، جب مغرب میں ڈوبنے لگے تو پھر بھی اس کی دھوپ لگتی ہے، نہ اس کی مشرق طرف کوئی آڑ ہو جو دھوپ کو روکے یا مغرب کی طرف ہو، تو یہ کھلے میدان کے اندر ہے یا زمین کے درمیان ہے، یہ درخت پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کے اللہ نے فرمایا یکاد زیتھا یضیء، اور فرمایا یہ خود بھی تیل روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو جلایا نہ جائے پھر بھی یہ روشنی دیتا ہے، اتنا صاف اور اتنا جو ہے نا قیمتی ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور آگ بھی لگائی جائے تو نور علی نور، تو یہ نور پر نور آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر
یہ مشکات سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام یہی مثال ہے جو ہمارے یہاں تاکچہ ہوتا ہے دیوار میں، ہم چراغ جلا دیتے ہیں اور صاف شیشہ لگا دیتے ہیں اور روشنی بڑھ جاتی ہے اور ہم جو ہے نا اس کے اندر روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ تو عام معنی ہو گیا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مشکات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ شیشے سے مراد حضرت اسماعیل ہیں اور چراغ سے مراد محمد رسول اللہ ہے، اور تیل وغیرہ جو ہے نا وہ قرآن کی ہدایت ہے۔ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل اور محمد رسول اللہ، تو یہ مثال دی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے کمرے کے اندر ایک تاکچہ ہوتا ہے، اس کے اندر چراغ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو یہ انسان بھی دیوار ہے، سینہ جو ہے نا وہ تاکچہ ہے، اور دل جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ چراغ ہے، اور قرآن و حدیث اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات اس کے لیے روشنی ہے۔ یہ کہا کہ انسان کا وجود دیوار ہو گیا، سینہ جو ہے نا تاکچہ ہو گیا، اور دل جو ہے نا اس کے اندر روشنی کیا ہو گیا؟ چراغ ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ہدایت تیل اور روشنی ہو گئی۔ اور پھر ہدایت دو قسم کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیدا کرتا ہے، کوئی نبی ہے نا تو دل اس کو جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ کوئی بنانے والی ذات ہے، کوئی بنانے والی۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی تھا پہاڑوں میں پیدا ہوا یا ایسے کوئی خطے میں پیدا ہوا کہ کوئی جو ہے نا نبی ولی کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں پہنچا، تو فرمایا ٹھیک ہے وہ نماز روزے کا تو پابند نہیں ہوگا کہ اس تک پیغام نہیں پہنچا، لیکن اس بات کی بات پرس ہوگی کہ تم نے غور کر کے میری ذات کا اقرار کیوں نہیں کیا، کیونکہ زمین اور آسمان اور یہ جو ہے نا نظام ویسے تو نہیں چلتا نا۔ جیسے ایک بوڑھیا نے کہا کہ میں نے چرخے سے جو ہے نا رب کائنات کو پہچانا ہے کہ جب میں اس کو چلاتی ہوں چلتا، نہیں چلاتی نہیں چلتا، تو فرمایا جیسے چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ پوری کائنات بھی کسی بنانے والے کے بغیر چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے وجود کو جو ہے نا تشبیہ دی ہے، یہ بھی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو ہے نا ہدایت جو ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نیک آدمی کام کرے گا نا تو اس کے لیے روشنی ہوگی۔ 27 پارے کے اندر آتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور نور کتنا ہوگا؟ مکے سے لے کر مدینے سے بھی زیادہ، مکے سے لے کر مدینے سے لے کر زیادہ جو ہے نا اس کو نور ہوگا، اس میں وہ چل رہے ہوں گے، بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ انبیاء کا تو اعلیٰ درجہ ہوگا، وہ تو بخشے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 70,000 لوگ جو ہے نا بغیر حساب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ 70,000 یہ نہیں ہے کہ صرف گنتی ہوگی، یہ 70 کا عدد جو ہے نا یہ کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گا وہ 70,000 جو ہے نا جنت کے اندر جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بیٹھے تھے، انہیں عرض کیا رسول اللہ مجھے لیے دعا کرے، میں بھی انہیں میں سے ہو جو۔ حضور نے دعا کی، فرمایا تم ہو گئے۔ ایک دوسرا صحابی کھڑا اترے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کرے، تو حضور نے فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا، عکاشہ نمبر لے گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 3 لاکھ ڈالے گا کما یلیق بشانہ، ان کو جنت کے اندر جو ہے نا جائے گا۔ پھر جو ہے نا حساب کتاب ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ جو زیادہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ایسے ہوئے گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، بعض جو ہے نا پیدل چلتے ہوئے جو ہے نا گزر جائیں گے۔ اور ایمان والوں کے لیے پل صراط شارع عام ہو جائے گی، اور جو بے ایمان ہوگا اس کے لیے تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہوگی۔ اور بعض بدقسمت جو ایمان نہیں ہوگا وہ سر کے بر چلیں گے اور کٹ کٹ مرتے رہیں گے اور وہاں گر جائیں گے، نیچے جہنم ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا 27 پارے کے اندر کہ بعض لوگ ہوں گے ان کو روشنی ہوگی مکے سے لے کر مدینے سے بھی زیادہ۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ کون ہوں گے؟ بعد نے یہ کہا کہ جنہوں نے جہاد کرتے ہوئے تیر کمان چلائے ہوں گے، یہ اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔
بعد نے کہا حج عمرے کرتے ہوئے بال کٹائے ہوں گے یہ اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ روشنی بن جائے گی۔ بعد نے کہا جس نے خدمت خلق کی ہوگی یہ جو ہے نا اس کے لیے روشنی بن جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ بعد نے یہ کہا کہ جو درود پڑھتے ہوں گے وہ جو ہے نا کیا ہے؟ روشنی ملے گی۔ لیکن 10 صحابہ جس کے اندر مقتدر شخصیات حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ 10 صحابہ ہیں، حضرت عائشہ بھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ نور ان کو ملے گا جن میں دنیا کے اندر نماز با جماعت ادا کی ہوگی۔ یہ نور کس کو ملے گا؟ مدینے سے لے کر مکہ سے لے کر مدینے سے بھی زیادہ جس نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی ہوگی، یہ اس کو نور ملے گا اپنے نور میں۔ بعد بدعمل ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے چلیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں تمہیں میں اپنا نور دیتا ہوں اور تم پیچھے آ جاؤ۔ جب پیچھے آ جائیں گے تو نیک اور بد لوگوں کے درمیان دیوار کھڑی جائے گی، وہ گمراہی اور اندھیرے کے اندر مر جائیں گے اور یہ روشنی والے آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو نیک اعمال بھی یہ روشنی ہے، یہ کیا ہوں گے؟ روشنی بنیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا میں نے زمین و آسمان کو کیا کر دیا ہے؟ منور کر دیا ہے، اور ایک مثال دے کر سمجھایا چراغ اور طاقچے کی، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، عبرت کے لیے، سبق کے لیے، رہنمائی کے لیے میں نے مثالیں پیش کی ہیں۔ کبھی کوئی مثال کبھی کوئی مثال تک کہ مسلمان راہ راست پر آ جائیں، گمراہی اور سرکشی کو چھوڑ دیں۔ آگے دوسرا مسئلہ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا یہ بیوت سے مراد مساجد، یہ اللہ نے بنائے گئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اللہ نے اس کے اندر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کا ادب کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خیر البقاء المساجدہ، بہترین زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا جو ہے نا وہ مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے اس پر کسی کی بادشاہی نہیں ہوتی، براہ راست اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہارون رشید نے غصے میں آ کر بیوی کو کہہ دیا تھا کہ میری بادشاہی سے آج سورج غروب ہونے سے پہلے نہ نکلی تو تیری طلاق ہے۔ پھر نادم ہو گئے اور فکر ہوئی کہ میری بادشاہی تو بڑی وسیع ہے، یہ نہیں نکل سکے گی، کیا کریں؟ تو امام یوسف سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچا دو، تیری بیوی طلاق نہیں ہوگی۔ یہ ایسی جگہ ہے جس پر تیری بادشاہ نہیں ہے بلکہ رب کائنات کی بادشاہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے گھر ہے، اور اس کو بنانا، اس کی صفائی اور اس کی جو ہے نا کیا کرنا، انتظام کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو ہے نا کعبہ بنایا، حضرت سلیمان نے بیت المقدس بنایا، اور جب بنا چکے تو اتنے خوش ہوئے کہ 12,000 گائے اور 20,000 بکری ذبح کی، کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر بنانے کی آپ نے توفیق دی ہے۔ اور مسجد نبی اور مسجد قباء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے۔ یہ جو ہے نا انبیاء کا، اور حضرت ابراہیم کو فرمایا وَطَاهِرُ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ رُكَّعِ السُّجُودِ، اللہ نے فرمایا تجھے نبوت دے دیا ہے، اب تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کر۔ آج ہم اس کو توہین سمجھتے ہیں، صف ڈالنا، جھاڑو لگانا، دیکھ بھال کرنا، یہ ہم اس کو توہین سمجھتے ہیں، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی، بعض کا لڑکا تھا لیکن صحیح روایت ہے عورت تھی، وہ مسجد نبی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں رہی، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ رات فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، فرض کفایہ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلونی علی قبرہا، حدیث کے لفظ ہے کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ کیا بتایا؟ ہاں قبر بتاؤ۔ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور نے فرمایا مجھے وہ قبر بتاؤ جہاں تم نے دفن کیا ہے۔ صحابہ نے بتایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر دعا کی، فرمایا اس کی اللہ نے بخشش کر دیا، اور اس کی بخشش کا ذریعہ وہی مسجد کا جھاڑو بنا ہے جو مسجد کی صفائی کا بندوبست کرتی تھی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان مساجد سے بھی تعلق رکھے۔
صحابہ اکرام کو جب تلاش کرنا ہوتا سب سے پہلے مسجد میں آتے، اور یہاں پھر تعریف بھی صرف رب کائنات کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صرف خدا کی تعریف ہونی چاہیے اور کسی کی تعریف کرنا جائز۔ ہاں اسی پر آج جو ہے نا ہم شادی خوشی پر جو ہے نا دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، مسجد کے اندر دوسرے کی تعریف کرنا ناجائز ہے۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس لیے ان کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو بھی تعلق جوڑتا ہے وہ ایمان کی نشانی پاتا ہے۔ فرمایا جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ اور مسجد کے اندر نماز بھی باجماعت کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ایک نبینا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں مسجد کے اندر جو ہے نا نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ جب جانے لگا تو حضور نے پوچھا اذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے گھر تک آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہوگی۔ اندھے کو بھی گھر پڑھنے کی نماز پڑھنے کی اجازت، اور علماء نے لکھا ہے کہ 40 گھر تک یہ مسجد کا پڑوسی ہے، اس کی مسجد کے اندر نماز ہوگی، گھر کے اندر نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اور دو بار روایتیں لکھی ہے، ایک تو یہ لکھی ہے کہ ایک گھر، دو گھر، 40 گھر تک یہ مسجد کا پڑوسی ہے، گھر کے اندر نماز نہیں ہوگی، مسجد کے اندر ہوگی۔ اور دوسری روایت لکھا ہے کہ بغیر لاسپیکر کے جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز کی جاتی ہے اتنے تک یہ مسجد کا جو ہے نا پڑوسی ہوگا، اس کی مسجد کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہوگا، گھر کے اندر پڑھنا۔ اور بعض لوگ اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر نماز پڑھی ہوئی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہو گئی ہے لیکن ناقص ہوئی ہے، ثواب کے اندر کمی ہوئی ہے۔ تو نماز بھی پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے یہ جو ہے نا گھر بنایا ہے نا، یہ اللہ نے اجازت دی ہے اس کے اندر کہ ان ترفع، حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم بھی کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تعظیم بھی کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب تک خانہ کعبہ قائم ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی، جب اس کی توہین کی جائے گی یا اٹھا لیا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ جیسے عبادت کرنا ضروری ہے اسی طریقہ سے مسجد کا ادب احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آتے گھبرا جاتے، کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے بہادر ہیں، جلیل القدر جو ہے نا تابعین میں سے ہیں، آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کی حاضری دینے والا ہوں، قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے نا انسان کو اللہ کی بات بھی کرنی چاہیے، ان کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا وہ نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 1 ہجری میں وہ جو ہے نا تجارت کے لیے گئے، تو مسجد نبوی تو بن چکی تھی لیکن روشنی کا بندوبست نہیں تھا، تو حضرت تمیم داری فانوس لے آئے، شمعدان لے آئے، اور آ کر جو ہے نا جلا دیا، بتایا بھی کسی کو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نیک کام کس نے کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ تمیم داری گئے تھے تجارت کے لیے تو فانوس اور شمعدان لے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کو بلایا، فرمایا تو نے ایسا اچھا کام کیا ہے کہ آج میری کوئی لڑکی ہوتی تو تیرے نکاح میں جوڑ دیتا۔ آج رشتے کوئی دیتا ہے کسی کو؟ فرمایا تو نے ایسا اچھا کام کیا کہ مسجد کو روشن کیا، شمعدان لے آئے، چراغ لے آئے، فانوس لے آئے، تو آپ نے ایسا اچھا کام کیا ہے کہ میری کوئی لڑکی ہوتی، میں 4 لڑکیوں کا نکاح کرا چکا ہوں، اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا اچھا کام کیا آپ نے۔ اسی کا ذکر اللہ نے دوسرے نمبر پر یہاں پر کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ترفع کے 2 معنی لکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ قرآن مساجد کی جو ہے نا تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے، نماز با جماعت پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکمت لکھی ہے، اور فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس کے اندر ذکر کرو، یعنی ہر وقت کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر وقت جو ہے نا اس کے اندر کیا کرو؟ ذکر کرو۔ اس صبح و شام سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت۔ اور فرمایا یہ مساجد جو ہے نا سجدہ کرنے کی جگہ، یہ مساجد ہیں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنے سجدے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔
پہلا معنی کیا لکھا ہے کہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ مساجد ہیں، دوسرا کیا ہے کہ جتنے بھی کائنات کے اندر سجدے کیے جائیں گے صرف اللہ کے لیے کیے جائیں گے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم تو عجم کے اندر گئے، تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہ بادشاہ اور سردار اپنی رعایا سے سجدہ کراتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے سردار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کا بھی سجدہ کیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت، فرمایا او سلمان میرا سجدہ نہ کر، اس ذات کا سجدہ کر جس پر کوئی موت اور زوال نہیں آتا۔ تو چاہے سجدہ تعظیمی ہو یا عبادت کا ہو، دونوں رب کائنات کے لیے ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، نماز اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو کسی غیر کے لیے کوئی نماز پڑھنا یا جو ہے نا سجدہ کرنا جائز، بلکہ اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ جو ہے نیت کر کے اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اسی پر تفسیروں میں لکھا ہے، ذخیرۃ الجنان کے اندر مسئلہ لکھا ہے کہ تلاوت اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں، ہاتھ چھوڑ کر تلاوت کریں، یا ہم کسی بڑے کے یہاں کھڑے ہو جاتے تو اس طرح ہاتھ کرتے ہیں، فرمایا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ہاتھ باندھنا اللہ کے سامنے ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہماری عادت ہوئی نا تلاوت کرتے وقت اس طرح، یا بڑے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس طرح، فرمایا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جیسے عبادت اللہ کے لیے خاص ہے تو وہ حالت اور شکل و صورت وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر کے ساتھ ہے، اس کو شامل غیر کو نہیں کر سکتے۔ یہ مسائل ہیں، سیکھنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ آج انسانوں کے سامنے ہم جھک کر سجدے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، شرعی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبح و شام جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مساجد کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اس مساجد کے اندر صحابہ کی تعریف کی، ایسے ہیں کہ جب کوئی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار، لین دین، تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتی۔ ہاں لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے وہ مانے نہیں ہیں، روکتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ ہاں جس وقت جو نماز کا وقت کوئی گاہک آ جاتا ہے، کوئی کاروبار ہو جاتا ہے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کی صفت تھی کہ اگر ترازو میں کوئی چیز تول رہے ہوتے، اللہ اکبر کی اذان آتی، آواز آتی، تو وہ ترازو چھوڑ دیتے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اگر کوئی لکڑی کاٹ رہے ہیں، کلہاڑا آگے کی طرف جھکا ہوا ہے، آگے پھینک دیتے تھے، پیچھے جھکا ہوتے تھے، پیچھے پھینک دیتے تھے۔ اللہ کے ہاں اعلان اور اللہ کے جو ہے نا بلاوے کا جواب دیتے تھے۔ مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے نا کیا ہے، جب بھی اذان ہو جائے سنے بھی صحیح، جواب بھی دے۔ ملکہ زبیدہ کو مرنے کے بعد کسی نے اچھی حالت میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کی بخشش ہوگی؟ انہوں نے کہا ہوگی۔ انہوں نے کہا وہ جو آپ نے نہر کھدائی تھی، نہر زبیدہ وہ کھدوائی تھی، وہ تمہاری بخشش کے ذریعے نہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو قوم کا پیسہ تھا، قوم کا پیسہ لگایا گیا ہے۔ فرمایا آپ کی بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہے، ایک تو یہ لکھا ہے کہ باغ کے اندر سیر و تفریح کر رہی تھی، جب اللہ اکبر کی آواز آئی تو دوپٹہ بھی جوڑ لیا اور اذان سنتی بھی رہی، جواب دیتی رہی، اللہ نے اس وجہ سے بخشش کر دی۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ دسترخوان لگ چکا تھا، کھانا کھانے والے تھے، اذان آ گئی تو کھانے کو چھوڑ دیا، پہلے جو ہے نا کیا ہے اذان سنی اور جواب دیا، پھر جو ہے نا کھانا کھایا۔ تو اللہ کے نام اور اعلان کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ملکہ زبیدہ کی بخشش فرما دی۔ اور بڑی وعید لکھی ہے کہ اگر اذان آ رہی ہو، انسان لا غرضی کرتے ہوئے چلا جائے اور اس کا جواب نہ دے، مسجد کی طرف نہ آئے، مسجد کو اذان کو نہ سنے، تو فرمایا خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا شاید خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اس لیے جب بھی اذان ہو جائے
تو اللہ کے ذکر سے کوئی ہمیں معاملات لین دین وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی کامیابی کا ذکر کیا، تعریف کی ہے کہ جن کو تجارت اور لین دین، خرید و فروخت وہ اللہ کی عبادت سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ آج ہم جو ہے نا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر فرمایا وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، لین دین کے اندر بھی وہ نہیں لگے رہتے۔ جیسا کہ نماز جمعہ کے متعلق آتا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہاں، جب اذان ہو جائے تو جلدی مسجد کی طرف آیا کرو۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ پہلی اذان مراد ہے، پہلی اذان آ جائے تو اس کے بعد کھانا پینا سونا حجامت کرنا سب ناجائز ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہاں لین دین معاملات سب کچھ چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا وہ حضور کے زمانے میں پہلے نماز ہو جاتی تھی اور پھر جو ہے نا خطبہ ہوتا تھا۔ تو نماز ہو گئی، کافی ایک بڑا قافلہ تجارت کا آیا، اعلان ہو گیا، کوئی قافلہ آ گیا تجارت کے لیے۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا نماز تو ہو گئی ہے، خطبے کے دوران جو ہے نا وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ نے تنبیہ کی، اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا تجارت کے لیے چلے گئے، پیغمبر کو ویسے کھڑا چھوڑ دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 13 صحابہ بچ گئے تھے، باقی چلے گئے تھے۔ اگر یہ 13 بھی چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا، پیغمبر کا خطبہ نہ سننے کی وجہ سے۔ اور پھر جو ہے نا اس خطبے کو پہلے لایا گیا، اور خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ آج ہم اس کے اندر جو ہے نا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور جس نے انہیں کہہ دیا اس کو تو اے خاموش ہو جاؤ، فقد لغا، اس نے بھی بری بات کہی ہے۔ اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ خطبے کے دوران اپنی جو ہے نا گھڑی کو چابی نہیں دے سکتے۔ خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آج خطبہ جاری ہے تو ہم جلدی جلدی سنتے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، سنتوں کو موقوف کرنا چاہیے، خطبہ سننا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور فرمایا وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے دوستو، یہ ایسا فریضہ ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہے حج معاف، زکوٰۃ پیسے نہیں ہے زکوٰۃ واجب فرض نہیں ہے، بیمار ہے روزے آپ مؤخر کر دیں، لیکن ایک نماز ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں، ہر حالت میں پڑھنی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں تو اشارے سے پڑھیں، اتنے تک بھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اگر بالکل بیمار ہو تو پھر جو ہے نا یہ آنکھوں کے اشارے سے نماز نہ پڑھیں، کہ وہ جو ہے اس طرح کرے کہ یہ رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ ورنہ تھوڑا بھی سر ہلا سکتے ہیں نا، تو اشارہ کر کے نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی۔ اتنے تک علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس طرف دشمن ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اگر اس طرف جو ہے نا منہ کرتے تو آپ پر حملہ کرتا ہے، تو فرمایا اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ اگر جہاد میں ہو، نیچے اترنے کا موقع نہیں ملتا، گھوڑے پر سوار ہو کر نماز پڑھو، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، عرش معلیٰ پہ فرض ہوئی ہے۔ لہٰذا گھر والوں کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، پیار سے، محبت سے، حکمت عملی سے نماز کا پابند کرنا چاہیے۔ آج صبح کو ہم نہیں اٹھتے، نماز نہیں پڑھتے، اور بڑا کمال ہو تو ہم جو ہے نا 1-2 آدمی ہو جاتے ہیں، باقی بیوی بچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو نماز کا پابند کریں، اور جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اس کو جو ہے نا نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر آئے ہو، تو سارے جہنمی مل کر جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ شیطان بے ایمان نے ایک سجدہ نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ مردود، کیا ہو گیا؟ لعنتی، کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے جو نا جہنمی۔ کتنے سجدے نہیں کیے؟ ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کیا، وہ تو ہو گیا جہنمی۔ اور ہم دن رات کے اندر 64 سجدے نہیں کرتے۔ یہ 5 وقت نماز کے فرض، واجب، سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ بھی چھوڑ دو، تو فرض، واجبات، سنن مؤکدہ 64 سجدے رہتے ہیں۔
اور اگر ہم 64 سجدے چھوڑ دیں تو کیا ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے نا یار۔ لہذا درخواست یہی ہے کہ ہمارا کمال یہی ہوتا ہے کہ بس جمعے پہ آ گئے، جمعہ پڑھا اور باقی چھٹی۔ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے۔ صبح کو ہم سوئے رہتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے نوم نوم، سوئے رہو سوئے رہو، ہاں رات بڑی لمبی ہے بڑی لمبی ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ہاں، اور اگر اذان ہو جائے، جب وہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان نے جو گرے لگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے فرمائے اتنا مارو کہ اس کا خون نکال دو۔ آج ہم جو ہے نا اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک صحابی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تھی، وہ چٹائی ڈال کر رونے لگا اور کہا کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا لوگ تعزیت کے لیے آتے، افسوس کے لیے آتے، لیکن آج مجھ سے تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، لوگ افسوس کے لیے کیوں نہیں آئے، تعزیت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یہ مزاج تھا صحابہ کا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑی لمبی جو ہے نا یہ مضمون ہے نماز کا۔ درخواست یہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ایسے خوش قسمت گزارے ہیں جن سے 50 سال، 60 سال، 70 سال تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، ایسی بھی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ کے جماعت رہے ہیں، داماد زم، ہاں داماد، وہ کہتے ہیں 40 میں نے حج کیا اور 50 سال تک مجھ سے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ یہ بھی انسان تھے، ہمیں اچھا کردار ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، تو جنت اللہ سے درخواست کرے گی کہ یا اللہ یہ 4 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جنت کے اندر بھیج، مجھے میرے اندر داخل کر۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا تو جنت درخواست کرے گی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان 4 کو میرے اندر جلدی جلدی بھیجے، سب سے پہلے بھیج دے۔ ہاں تفسیر مدری میں 3 ہے، اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر 4 لکھے ہیں: حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت مقداد۔ ایسا خوش قسمت انسان ہے کہ جنت اللہ کو کہے گی کہ یا اللہ ان کو میرے اندر جلدی بھیجے۔ ورنہ پیغمبر بھی دنیا کے اندر یہی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ جنت کی دعا کرو، جنت کی دعا کرو، جنت مانگی کرو، جنت الفردوس مانگو۔ لیکن انہوں نے ایسا اچھا کردار ادا کیا ہوگا کہ جنت تقاضا کرے گی کہ یا اللہ ان کو میرے اندر جلدی بھیج۔ یہ بھی تو انسان ہے نا جی، ان کے بھی بیوی بچے ہوں گے، ان کا بھی کاروبار ہوگا، تو ہمیں ان صحابہ جیسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا مینار ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لہذا ہمیں صحابہ جیسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نماز کی پابندی کریں یار، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، فرمایا زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہے نا بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں تو میں حانث نہیں ہوں گا، جھوٹا نہیں ہوں گا، کہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان ہے زمین و آسمان پلٹ سکتے ہیں، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ دینی چاہیے، تفسیر علماء سے پوچھ لینی چاہیے۔ اور فرمایا یہ ذکر اذکار کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے بڑے ڈرتے ہیں، اس دن سے بڑے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے نا دل بھی الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی الٹ جائیں گی، پھترا جائیں گی۔ جیسے خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں، انسان حال و بحال ہو جاتا ہے، یا کوئی صدمہ آ جائے تو پھر جو ہے نا دل گویا کہ یہاں آ گیا ہے۔ تو فرمایا اس دن جیسے جو ہے نا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ انسان کرتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے۔
اللہ تعالیٰ بزرگوں کو غریق رحمت کرے. بڑے بڑے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش آئی تو مینڈک جو ہے نا آوازیں لگا رہے تھے. بارش آ جائے تو پھر مینڈک آوازیں لگاتے ہیں. تو اس بزرگ نے پوچھ لیا کہ یہ مینڈک کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بس آوازیں لگا رہے ہیں، کر رہے ہیں. ہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ ایک مینڈک کہہ رہا ہے کر یعنی کچھ کر کے جا. دوسرا مینڈک کہہ رہا ہے ڈر اسے ڈر بھی صحیح. تیسرا کہہ رہا ہے کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوانی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے. ہاں وہ بے نیاز ذات ہے. اگر وہ خوش ہو گئے تو بدکردار عورت کو، کتیا کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہے. اگر وہ مہربان ہو جائے، خوش ہو جائے تو ذوالنون مصری بزرگ کو بلی کے بچے کو سردی سے بچانے کی وجہ سے بخش کر دے. اگر وہ خوش ہو گئے تو امام غزالی کو مکھی کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش کر دے. اگر پکڑنے کو آئے تو شیطان نے 7.5 لاکھ سال عبادت کی ہے، اللہ نے سب کو ضائع کر دیا ہے. بلم بن باورا 250 سال عبادت کر کے گئے، مردود ہو گئے. برسیسا رہب 500 سال عبادت کر کے گئے، مردود ہو گئے. وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. لہذا انسان کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے. یہاں پر یہی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. ہاں لیکن اپنی طرف سے کچھ کرے صحیح انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اور وہ ایسی ذات ہے، بڑی قدردان ہے. اگر ایک عمل کرو گے تو 9 گنا زیادہ کر دے گا، 10 گنا ثواب ملے گا. ایک کا 10 گنا. اور اگر وہ بڑھانا چاہے، خوش ہو جائے تو 699 بدلہ زیادہ کر دے، 700 کر دے. اور اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دے. اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کی ایک ہی سزا ملے گی، اس کو دگنا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو تم عمل کرے گو اس سے بہتر بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہاں بغیر حساب کے رزق بھی دیتا ہے. آگے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ، جو کافر ہوں گے ایمان نہیں ہوگا. ان کی 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال تو یہ دی ہے کہ جیسے فرمایا ایک پیاسا آدمی ہو، پیاس سے مر رہا ہو، گرمیوں کا زمانہ ہو، چٹچل میدان ہو اور گرمی پڑ رہی ہو اور دور جو ہے نا ریت پڑی ہو تو وہ چمکتی ہے، دور سے پانی نظر آتا ہے. اگر کہیں جنگل میں آپ ہو نا، یہ دمان کی طرف جائے نا تو یہ مشاہدہ ہوتا ہے. اگر گرمی ہو، سورج جو ہے نا عروج پہ ہو اور دور سے دیکھے تو پھر وہ پانی نظر آتا ہے. تو فرمایا پیاسا آدمی دیکھ کر دوڑتا جائے کہ ہاں پانی مل گیا، وہاں جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا جو کافر ہوں گے نا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ نے دیا ہے. ایمان شرط ہے. ایمان جتنے نیک عمل کر کے جائیں، جتنے یہاں NGOs بنا کر جائیں، جتنے رفعی کام کر کے جائیں، کتنے ہسپتال بنا کر جائیں، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور فرمایا ایماندار کو نور ملے گا جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور فرمایا ایمان نہیں ہوگا تو اس کی مثال پھر آگے دے رہے ہیں کہ جیسے بادل ہوتے ہیں وہ آ جائیں، پھر سمندر میں ڈوب جائے، پھر اس کی تہ آ جائیں تو وہاں تہ میں انسان اگر ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آتا. تو اس طریقہ سے جو کافر ہوگا اس کے اعمال میں سے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ ذکر کیا اللہ نے. فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ، دور سے دیکھتا ہے پانی ہے، جب آ جاتا ہے لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، وہاں پر پانی نہیں ہوتا. ہاں تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہوگا، فَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ، اللہ کے ہاں بھی وہی پائے گا جو وہ کر کے جائے گا. ہاں واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد جو ہے نا حساب لینے والا ہے. دوسرا او کو ظلمات فی بحر، جیسے سمندر کے اندر تہ ہوتی ہے، انسان خدا نہ کرے ڈوب جائے، نیچے چلا جائے تو اس کو جیسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا،
تو یہاں قیامت کے دن ایمان نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا نہیں۔ ہاں اللہ نے فرمایا یسبح له من فی السماوات والارض، یہ یسبح له من فی السماوات والارض، پوری کائنات اللہ کی تعریف کرتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا۔ یہی مسئلہ لکھا ہے بغیر ضرورت کے سبز درخت کو اور گھاس کو نہیں کاٹنا ہو چاہیے، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہوتی ہے ویسے جو نہ کاٹ دیتے ہیں، فرمایا ان کو نہ کاٹا کرو، چاہے کوئی جانور ہے جو بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ والطیر صافات، پر پھیلا کر اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا یہ اڑ بھی میری قدرت سے ہو رہے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ پروں کے زور سے چل رہے ہیں نا، پر پھیلے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر پروں پر اڑتے ہیں تو پھر جب ان کو چھکیڑ لیتے ہیں پھر گرتے کیوں نہیں؟ اگر کوئی پرندہ اپنے پر سکیڑ بھی لے پھر بھی نہیں گرتا تو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، پر بھی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہی جو پرندے بھی جو ہے نا آسمانوں پہ پر پھیلے ہوئے، کل قد علم صلاۃ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تسبیح کو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بولی کو جانتا ہے، پوری بھی کرتا ہے، چاہے جانور ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جو بھی ہو۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ یہ میری وراثت ہے، میری ہے، یہ عارضی ہے، اصل میں سب کچھ کس کا ہے؟ رب کائنات کا ہے۔ یہاں پر فرمایا یہی، آگے فرمایا الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ یجی سحابا، چلاتا ہے اللہ تعالیٰ بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ملا دیتا ہے، اور پھر فرمایا ثم یجعلہ رکاما، تہ بتہ کر دیتا ہے، فتر الودقا، پھر دیکھتے ہو تم بارش کو، ودقا بارش کو دیکھتے ہو، یخرج من خلالہ، وہ بادلوں کے درمیان بارش برستی ہے، اور پھر بیک وقت بھی نہیں گراتا۔ اگر یہی بارش جو ہے نا کہیں گھر پہ آ جائے تو وہ گر جائے گا یا نہیں، تباہ ہو جائے گا یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو قطرات کی صورت میں نازل کرتے ہیں، اور اتنے تک آتا ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، فرمایا میری قدرت کاملہ کی تو نقشہ نہیں دیکھتے، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اتارتا ہے من الجبال، ان بادلوں سے جو پہاڑوں کے طرح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کے لیے لے جائے، جب جہاز اوپر ہو جاتا ہے نا تو بادل نیچے نظر آتے ہیں، ایسے جیسے پہاڑ ہو، پہاڑ ہی نظر آتے ہیں، بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہاں پر فرمایا پہاڑوں کی طرح، پھر فرمایا کہ فیہا من 12 دن بعض اگر تو اولے ہوتے ہیں، یالا باری، نیناوا، یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ بھی ہے کہ کئی مرتبہ آیا ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے نہیں برساتا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بدلتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، یہ نشانی ہے عبرت کے لیے، اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والے کے لیے، دل رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا واللہ خلق کل دابہ، جتنے جانور ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری کائنات مل جائے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ لن یخلقوا ذبابا ولا وجتامولا، پوری کائنات کی سپر طاقتیں مل جائے ایک مکھی کو بھی پیدا، اور آگے فرمایا اگر کوئی مکھی کو جد لے کر اڑ جائے تو اس سے تم چیر بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر ایک چیز کو پیدا کیا نطفے سے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس نوع کو پیدا کیا ہے، انسان کو، حیوان کو، وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوگا، دوسرے سے نہیں ہوگا۔ اللہ معاف کرے ہمیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، گدیوں کے ساتھ، سمجھے گا؟ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ رسوا نہیں کرتا، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، پھر فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کسی نے کسی حلال جانور کے ساتھ بدکاری کیا ہے تو اس کو ذبح کر کے کنویں میں ڈال دو یا دریا میں ڈال دو، یہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔
ہاں پتہ نہیں آج کچھ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ہاں اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ہر ایک کو اس کے پانی سے پیدا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بھر چلتے ہیں، سانپ وغیرہ۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، بعض ایسے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں انسان۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس طرح بھی پیدا کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اور لکھا ہے تفسیر مدری کے اندر کہ ایسے جانور بھی ہیں کہ 44 پاؤں ہیں اس کے، 44 پاؤں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، 6 6 8 8۔ ہاں کیڑے مکوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اور تخلیق کا جو ہے نا کیا کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ دعا بھی مانگا کرو کہ یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور وہ نیکی جو قبول ہو۔ خواجہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، 40 سال حضور کی خدمت کی، اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ حضور کی خدمت سے کوئی بڑی پرورش کی ہے حضور کی، ہاں نگرانی کیا ہے، حفاظت کیا ہے، پالا پوسا ہے، لیکن اللہ نے ایمان عطا نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی ہے کہ خواجہ صاحب ایمان نہیں لائے۔ حضور نے کوشش کی، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر جس کو آپ چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب یہ شق قمر ہوا نا، اس کے 90-96 سال بعد عرب کے قافلے گئے ہندوستان میں، بر صغیر میں، پاکستان نہیں بنا تھا، یہ ہندوستان تھا۔ یہاں گئے تو یہاں کا ایک ہندو راجا تھا، اس نے اس عرب کے قافلے سے پوچھا کہ یار اس طرف ہم نے دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر مل گیا۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر کی یہ معجزہ تھا، ہمارے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو اس نے پیغمبر اس معجزے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے 90 سال بعد، اور اگر ہدایت نہ دے تو ابو جہل بدقسمت دیکھ رہا ہے لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ تو یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہاں پھر جو ہے نا فرمایا اکثر تو ایمان لے آئے، اور ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، بعد لوگ پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا جو پھر گئے ہیں وہ جو ہے نا جہنم میں جائیں گے۔ پھر آگے چلتے چلتے آخری بات عرض کرتا ہوں، انما المؤمن اذا دعوا الی اللہ رسول یحکم بینہم اذا فریق منہم سمعنا واطعنا۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے جب شریعت کے مطابق فیصلے کے لیے بلایا جائے، معاملات طے کرنے کے لیے بلایا جائے تو فوراً سنتے بھی آ بھی جاتے ہیں، اور جو منافق ہیں وہ نہیں آتے۔ بشر نامی ایک منافق تھا، بے ایمان، یہودی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو گیا، کوئی مقدمہ ہو گیا، تو وہ بشر منافق کہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، یہودیوں کا مولوی اور سردار تھا۔ یہودی کہتا تھا کہ نہیں آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ آخر مجبور ہو کر جب حضور کے پاس گئے تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو پھر بھی وہ بے ایمان کہتا ہے بشر نامی کہ ہاں عمر فاروق کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جب اس کو جا کر بتایا اپنا معاملہ بھی، اور یہودی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ لے کر محمد رسول اللہ کے پاس گئے تھے، اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ جب بتایا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ٹھہرو۔ جب گھر گئے تلوار لے آ کر اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا جو پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتا میرا فیصلہ یہ ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ شاید فرمایا منافق جو ہے نا وہ کتراتے ہیں، اور یقین کریں بڑا افسوس ہوتا ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، ہمارے ایک بڑے دیندار قسم کے لوگ تھے، میں نام نہیں لیتا، بڑے دیندار قسم کے لوگ تھے، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا لین دین رشتے میں، خود انہوں نے کہا کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ہم عدالت میں فیصلہ کریں گے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو میں نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ یہ 5ویں پارے کے اندر ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم بندے کے قانون کے پابند ہیں، خدا کا قانون معطل ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ تعالی ہمیں اس قرآن و حدیث کا قانون جو ہے نا نفاذ نصیب فرمائے، اللہ تعالی حکومت اسلامی نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے آخری بات کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے، ہاں وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو ایمان لائیں گے کامل طور پر، عمل بھی کامل طور پر کریں گے، دنیا کی میں ان کو حکومت عطا کروں گا۔ اور عملی طور پر حکومت نصیب ہوئی حضور کو بھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ آیت ہے، یہ آیت خلافت ہے۔ یہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب ابتدائی زمانہ تھا نا، صحابہ پڑھے، آپ حیران ہوں گے جب سیرت پڑھے نا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ہاں تو ایک صحابی نے کہا یا اللہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم آرام سے بیٹھیں گے اور امن سے زندگی گزاریں گے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا گھبراؤ نہیں، حکومت آنے والی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا صحابہ نے بھی کی۔ اور پہلے خلیفہ کون تھے؟ ذرا زور سے کہیں، حضرت ابو بکر، ہاں 2-2.5 سال انہوں نے کی۔ اور پھر جو ہے نا اس کے بعد 10 سال حضرت عمر نے کی، 12 سال حضرت عثمان نے کی، اور 6 سال کم و پیش حضرت علی نے کی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت حسن نے کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال ایسی حکومت ہوگی جیسے کہ میری حکومت تھی۔ یہ ہے خلافت۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں نا، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہمیں سننے میں آتا ہے، علی ولی اللہ و خلیفہ رسول اللہ و خلافت بلا فصل۔ ہاں ہمارے صحابہ کی نفی کی جاتی ہے، ہاں حالانکہ یہ جو ہے نا اصول کے خلاف ہے، اور بڑے گندے عقائد ہیں ان بدبختوں کے۔ یہ 12 اماموں کو کہتے ہیں کہ تمام انبیاء سے یہ 12 امام معصوم یہ افضل ہیں اور حضور کے برابر ہیں، حرام حلال کے جو ہے نا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ ایسے بد عقیدے سے، نظریات سے، ایسے بد مذہب سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا منکم، تم میں سے میں نے بنایا ہے ہم نے۔ لیکن کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہمیں صبح سننے میں آتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ حقیقت کے بھی خلاف ہے، ہاں عملی طور پر بھی یہ جو ہے نا حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں آئندہ جمعہ انشاءاللہ بڑا اہم ہوگا، ضرور تشریف لائیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں آخری بات کہ فتنوں کا دور ہے، ہوشیار رہیں۔ میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور ہم سے بھی دین ایمان عمل میں بڑے اچھے ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ کرک سے بھی ایک گستاخ رسول پکڑ کر یہاں جیل ڈیرے میں پہنچ چکا ہے جس نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ اور پچھلے ہفتے ہماری تحصیل پہاڑ پور کے اندر گلوٹی کے علاقے میں ایک قبیلے کے ایک بدقسمت انسان نے ایک بینر بنوایا ہے، نام اس کا سعید تھا۔ انہوں نے کہا اس طرح کا کوئی عنوان لکھا ہے کہ سعید جو ہے نا نبیون خلیفہ زمان کے لفظ لکھے ہیں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر کے پیغمبر کی توہین کی ہے، وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا حال ہے ہمارے پچھلے کی ڈیرے کی حال ہے، لوگ بے دینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نام اس کا سعید تھا کہ السعید نبی آخر زمان، اس قسم کا بینر لگوایا۔ اللہ کے فضل سے وہ پکڑا گیا ہے، اور وہ پینٹر بھی بدبخت پکڑا گیا ہے۔ ابھی تشریح شروع ہے، وہ بھی ڈیرے کے اندر ہے۔ کل بارون کے اندر ہمارا ختم نبوت کا بہت بڑا اجلاس تھا، وہاں تمام وکیلوں نے عہد کیا ہے کہ ان 2 بےایمانوں کے ہم جو ہے نا وکالت کا وکیل نہیں بنیں گے، وکالت نامہ نہیں لیں گے۔ ہمیں جو ہے نا فتنوں سے بچنا چاہیے، اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ موبائل فتنہ ہے، یہ مصیبت ہے۔ میں اس قبیلے کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا قبیلہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، لیکن اس بڑے قبیلے کا ایک بدبخت قسم کا آدمی جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ چیزیں آ جائیں گی، حقیقت میں آئیں گی۔ ہم نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہی قوم قبیلے والے جرگہ بٹھائیں اور اس کے متعلق وہ خود فیصلہ کر کے اس کو قتل کریں، حکومت تک جانے بھی نہ دیں۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہماری پٹی ہر لحاظ سے دین میں آگے ہے، تبلیغ میں، نماز میں، مہمان نوازی میں، غیرت میں، لیکن ہماری بدقسمتی کے یہاں بھی مرزائیوں کے جراثیم پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی بھی تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خاص کر خود اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی خیال رکھیں۔ آج پہلے وہ دور تھا کہ تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے تھے کہ جی ایمان ضائع ہو رہے ہیں اور اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا کہتے تھے؟ اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج دور یہ آ گیا ہے کہ ایمان کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا صبح کو مسلمان ہوں گے، رات کو کافر ہوں گے، ایسے ایمان نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اس کا بھی تحفظ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، میں نام نہیں لیتا، مجھے سب کچھ معلوم ہے اللہ کے فضل سے۔ پھر جو ہے نا اس کو قبیلے کی جو ہے نا کچھ بدنامی ہوتی ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ خود قبیلہ اپنے مشران ملک بیٹھ کر وہ اس بدبخت سے متعلق خود جرگہ کرے اور ان کو قتل کروائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایک دو کی ایسی محاشر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ کے لیے کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ پھر کہتے کیا ہے بے ایمان، دوسرے اس کو خوشامتی ہمدرد، جی عقل اس کی صحیح نہیں تھی۔ اگر عقل صحیح نہیں تھی تو اپنا پیشاب کی بھی کھایا بدبخت نے۔ ہاں اگر عقل نہیں تھی تو پھر اپنا پیشاب کھاتا رہا، پیغمبر پر حملہ کرتا ہے۔ یہ بے دلی، بے حیائی اور تعبیریں یہ کام نہیں آئے گی۔ اس نے دیدہ دانستہ طور پر یہ کام کیا ہے، لہذا قرار واقعی اس کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی اور محمد رسول اللہ کی عزت کی اور ختم نبوت کا خدمت کرنے کی، تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔